السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حاضرین مجلس کے گزشتہ ارواح کی بلندی درجات کے لیے تمام شہداء، علماء، صلحاء اور تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے ارواح کی بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے اسماعیلیہ ریجنل کونسل کے جو ممبران یہاں پہ اس فرش اعظم میں تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس امن، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے کی جانے والی ان کی کوششوں پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور اس علاقے میں وحدت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم فرمائیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جیسا کہ گزشتہ مجالس میں عرض ہوا اور آیت کا مضمون بھی یہی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس زمین کی حکومت کو مستضعفین کے ہاتھوں میں دے، اس زمین میں خدا کی عدل الہی حکومت زمین پر قائم ہو۔ جیسا کہ گزشتہ مجالس میں بھی عرض ہوا کہ وہ لوگ، وہ افراد جو تاریخ میں ائمہ کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے، ان کی بعض خوبیاں اور صفات تھیں جن کی وجہ سے وہ ان کے ہمراہ تھے، اور جنہوں نے ائمہ کو ترک کیا یا ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، اس کی وجہ بھی ان مخالفین ائمہ میں موجود بعض صفات اور بعض بری صفات اور بری خوبیاں تھیں۔ اب جب اکثر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ ائمہ کے جو مخالفین تھے غالباً وہ بے تقویٰ تھے، وہ اصلاح نفس کے حامل نہیں تھے، اکثر یہ خیال ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے مخالفین میں بھی وہ لشکر جو ائمہ کے مخالف سمت میں تھا، ان میں بھی بعض بہت بڑے بڑے اپنے زمانے کے زاہد اور عابد اور حافظان قرآن موجود تھے،
اور پھر عبادت، تقوی، زہد میں بھی ایسا مقام رکھتے تھے کہ اگر ہم آج کے زہاد اور عباد کا اس دور کے زاہدوں اور عابدوں کے ساتھ مقابلہ اور مقایسہ کروائیں تو اس دور کے زاہد ان کے گرد پا تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس حد تک اس قسم کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز زاہد اور عابد تھے، لیکن لشکر مخالف لشکر مقابلے ائمہ میں موجود تھے۔ اب اور پھر ان کی عبادت، ان کی تقوی اور ان کے زہد کا یہ عالم تھا کہ بعض دفعہ خود اصحاب امیر المؤمنین بھی جب ان کو دیکھتے تھے تو تعجب کرتے تھے۔ ان کی عبادت کو، ان کے زہد کو دیکھ کر اصحاب امیر المؤمنین بھی تعجب کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ واقعہ نقل ہے کہ جنگ نہروان کی راتوں میں سے ایک رات امیر المؤمنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ میدان جنگ کے نزدیک سے کہیں گزر رہے تھے۔ کہیں سے ایک شخص کی رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب امیر المؤمنین کے ساتھ موجود ان کے صحابی نے یہ آواز سنی، قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، وہ آواز اس قدر حزین تھی، اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ وہ شخص تلاوت کر رہا تھا۔ یہ جو صحابی امیر المؤمنین تھا یہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اس شخص کے بدن کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا، کیونکہ یہ شخص یقینی طور پر بہشتی ہے، اگر یہ بہشت چلا جاتا تو میں بھی اس کے ہمراہ بہشت میں چلا جاتا۔ بہرکیف دن گزرتے ہیں اور جب جنگ نہروان ہوتی ہے اور لشکر خوارج کو شکست ہوتی ہے اور امیر المؤمنین خوارج کے لاشوں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے اور بعض لاشوں کے نزدیک رک کر انہیں مخاطب قرار دے کر کچھ عرض کرتے تھے، اسی دوران ایک لاش کے پاس آ کر رکتے ہیں اور وہ صحابی جو اس رات امیر المؤمنین کے ساتھ تھے ان کو بلا کر کہتے ہیں، آیا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ شخص جو خوارج کے لشکر میں مرا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ آرزو اور خواہش کر رہے تھے کہ کاش میں اس کے بدن کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا۔ تو وہ جو مخالف سمت میں تھے ائمہ کے، وہ بھی کوئی عام افراد نہیں تھے، باتقوی افراد تھے۔ اور پھر تاریخ مسعودی میں یہ بات نقل ہے کہ لشکر کوفہ میں ہر روز 20,000 افراد نہر فرات میں غسل کرتے تھے امام حسین کو شہید کرنے کی خاطر ہر روز 20,000 افراد لشکر دریائے فرات میں جو ہے غسل کرتے تھے۔ لیکن اب اور پھر دوسری طرف جو شخصیات تھیں وہ بھی اتنی عظیم شخصیات تھیں۔ آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم آدم کا علم دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم کا حلم دیکھنا چاہتے ہو، عیسیٰ کی عبادت دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھو۔ وہ خوبیاں جو تمام انبیاء میں پراکندہ تھیں وہ ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر موجود تھیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مظہر صفات جلال و جمال الہی کے اتم مصداق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تھی۔ اور شاعر فارسی زبان نے کیا بہترین شعر کہے ہیں امیر المؤمنین کی شان میں، فرماتے ہیں کہ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر ہوا والمبدأ شمس و ضیاء ہوا والواجب نور و قمر علت الکون ولولاہ لما علت الکون ولولاہ لما کان للعالم عین و اثر۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بشر ہیں
لیکن کیا عجیب بشر ہیں کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی نے علی کی ذات میں تجلی کی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو مظہر صفات و جلال و جمال الہی ہیں۔ علی کا تعلق خدا کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سورج کا اپنے کرنوں کے ساتھ ہے، جو چاند کا اپنے نور کے ساتھ ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو خداوند تبارک و تعالی اس زمین کو خلق نہیں کرتا۔ یہ تو ایسی عظیم ذات تھی عزیزان محترم جو مخالف سمت میں موجود تھے، وہ بھی عابد اور زاہد، اور خود ذات امیر المؤمنین بھی تاریخ کی کم نظیر ذاتوں میں سے ایک ذات، اور شاید کہیں بے نظیر تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کے 73 فرقے ہیں، لیکن ان 73 فرقوں میں تمام فرقوں کے جو سلسلہ امامت اور سلسلہ صحابہ میں جو واحد ذات موجود ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ کسی بھی فرقے کا سلسلہ امامت یا سلسلہ خلافت علی ابن ابی طالب کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ یہ عظمت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہر گروہ، ہر دور میں، ہر عصر میں ہر گروہ نے اپنی نسبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دی ہے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ زہاد ہوں، چاہے وہ عباد ہوں، چاہے وہ حافظین قرآن ہوں، چاہے وہ مفسرین قرآن ہوں، چاہے وہ مومنین ہوں، چاہے وہ متقین ہوں، سب نے اپنا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ یہ ذات ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ لیکن عزیزان محترم، یہ تعجب کی بات ہے کہ کیا وجہ بنی کہ آخر اس دور امیر المؤمنین کے دور میں زندگی گزارنے والے عباد اور زہاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کے مقابلے میں جنگ لڑی، ان کی شہادت کو، ان کو شہید کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ آخر کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے یہ زاہدین امیر المؤمنین کے امام الزاہدین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے؟ تو جو علماء تاریخ ہیں، جو بزرگان تاریخ ہیں، جو تاریخ کی تحلیل اور تجزیہ جنہوں نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ جو تھی وہ ان زہاد اور عباد کی بے بصیرتی تھی۔ رہبر معظم انقلاب حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان عالم ہو، اگر انسان متقی ہو، اگر انسان زاہد ہو، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا فریضہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، تو نہ اس کے علم کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے زہد کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے تقوی کا کوئی فائدہ ہے۔ وہ چیز جو ہر صفت کے ساتھ ہونا ضروری ہے وہ بصیرت ہے۔ اگر انسان میں بصیرت نہ ہو تو خواہ وہ زاہد ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان میں بصیرت نہ ہو خواہ وہ عابد ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان میں بصیرت نہ ہو اور خواہ وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو وہ حق کے راستے کو کھو دیتا ہے۔ وہ امام حق اور امام باطل میں تفریق نہیں کر پاتا، اور پھر لشکر باطل اور لشکر کفر میں جا کر امام حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ تو یہ بصیرت تھی عزیزان محترم جو اس دور کے زہاد میں، عباد میں، حافظین قرآن میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بزرگان کی بات ہے، یہ رہبر معظم کی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بصیرت تھی جو ان اشخاص، ان افراد میں موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اور بصیرت کی مثال جو ہے وہ نمک جیسی ہے، جیسے ہر کھانا نمک کے بغیر بے مزہ لگتا ہے، بد ذائقہ لگتا ہے، اسی طرح بصیرت کے بغیر
ہر صفت ہر خوبی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنا وہ اثر نہیں رکھتی جو اس کو رکھنا چاہیے۔ اور پھر قرآن میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اہل جہنم کی ایک جہنمی بننے کی وجہ بیان کی ہے وہ یہیں بی بصیرتی ہے۔ اہل جہنم کہتے ہیں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم اہل فکر ہوتے، اہل تدبر ہوتے، اگر سننے والے ہوتے، اگر فکر کرنے والے ہوتے تو ہم اہل جہنم میں سے نہیں ہوتے۔ یہ عدم بصیرت تھی جو ان کو جہنم کی طرف لے گئی۔ اور ایک دوسری آیت میں خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جو اہل جہنم ہیں ان کی عقلیں تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یہ بصیرت، یہ قوہ فکر، یہ قوہ تفکر ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان تفریق کرتی ہے۔ یہ بصیرت اور قوہ فکر اور تفکر ہے جو انسان کو فضیلت دیتی ہے جانوروں پر۔ اگر انسان میں یہ موجود نہ ہو تو پھر انسان جانوروں جیسا ہے قرآن کے مطابق، یا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ درس ہے تاریخ کا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، آج کے منتظرین جو منتظر ہیں، امام برحق کے ظہور کے منتظر ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کا ساتھ دیں تو پھر ہمیں بھی اپنے اندر بصیرت پیدا کرنی ہوگی۔ اور پھر رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کا دفاع کرنا چاہتا ہے تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بصیرت ہے۔ اگر انسان کے اندر بصیرت نہ ہو تو پھر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ لشکر عمر ابن سعد میں جو لوگ تھے وہ سب فاسق و فاجر نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بے بصیرت تھے۔ ان کی بے بصیرتی تھی جو ان کو لشکر ابن زیاد اور لشکر یزید کی طرف لے گئی تھی۔ تو عزیزان محترم، ہر وہ شخص جو یہ آرزو رکھتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ لشکر امام کا سپاہی ہو، تو اس کو بابصیر ہونا شرط ہے۔ بغیر بصیرت کے امام کے ساتھ امام کی ہمراہی ناممکن ہے۔ یہ درس ہے تاریخ کا۔ اور پھر جس شخص کی، جس فرد کی معاشرے میں جتنی زیادہ ذمہ داری ہے، اس کی بصیرت بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ جس شخص کی معاشرے میں ذمہ داری زیادہ ہے اس کی بصیرت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ذمہ داری بڑی ہو، اگر جذبہ بڑا ہو، اگر کوشش زیادہ ہو لیکن بصیرت نہ ہو تو یہ شخص نہ صرف اس ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ درس ہے عزیزان محترم ہم سب کے لیے، ہم منتظرین امام زمانہ کے لیے، کہ اپنی بصیرت میں اضافہ فرمائیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بصیرت کی تعریف کیا ہے؟ کم و بیش آپ سب لوگ بصیرت کی تعریف سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ رہبر معظم انقلاب کی زبانی بصیرت کی تعریف بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں بصیرت یعنی زمانے کی پہچان، کہ آپ کس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں، زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اہم اور مہم کیا ہے، آپ کی اس زمانے میں ذمہ داری کیا ہے، اپنے دشمن کی پہچان، دشمن کے سازشوں کی پہچان، اپنے عہدے اور منصب کی پہچان، اور اس منصب کی جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ان کی پہچان کا نام بصیرت ہے۔ رہبر معظم انقلاب بصیرت کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی پہچان بصیرت کے لیے شرط ہے۔ جب انسان کے اندر یہ ان چیزوں کی شناخت ہو
تو ہم اس انسان کو بابصیر کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی شناخت انسان کے اندر نہ ہو تو اس شخص کو ہم بابصیر نہیں کہہ سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیں عزیزان محترم کہ تاریخ میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یقیناً تاریخ میں بعض مواقع ایسے آئے کہ جب حکومت عدل الہی کے قیام میں چند قدموں کا فاصلہ تھا، کچھ ہی تھوڑا اور مختصر ہی فاصلہ تھا، لیکن جو لشکر حق تھا اس کی بے بصیرتی آڑے آئی، اور یہ جو حکومت عدل الہی جو مختصر فاصلے پر تھی یہ سینکڑوں اور ہزاروں سال کے فاصلے پر چلی گئی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہیں بے بصیر لشکر حق کی بے بصیرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جنگ صفین میں جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر جب اس خیمہ باطل کے نزدیک پہنچا تھا، اس باغی گروہ کے امام کے خیمے کے نزدیک پہنچا تھا، امام کا سپاہی مالک اشتر جب اس باغی گروہ کے امام کے خیمے سے چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا، ایسے میں جب لشکر باطل نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تو لشکر حق میں بی بصیرتی نے اپنا اظہار کیا اور لشکر حق میں پھوٹ پڑ گئی۔ لشکر حق، لشکر امیر المؤمنین یہ سمجھ نہیں پایا کہ ان کا قرآن نیزوں پر بلند کرنا یہ ایک سازش ہے۔ اگر ان لوگوں کو قرآن پر کوئی ایمان ہوتا تو یہ قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے ہی نہیں آتے، لیکن جب لشکر حق نے اپنی بی بصیرتی دکھائی تو پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مجبور ہوئے کہ مالک اشتر کو حکم دیں کہ وہ لوٹ کر واپس چلے آئیں۔ تاریخ کا دیکھیں کہ ایک لمحے کی غلطی تھی لیکن اس حکومت عدل الہی کو ہزاروں سال دور کر دیا۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کے نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور آج اسلام، اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے عزیزان محترم کہ آج اسلام پر جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس کی ایک وجہ زمانے امیر المؤمنین میں لشکر صفین میں موجود امیر المؤمنین کے ان اصحاب کی بی بصیرتی تھی۔ آج عالم اسلام پر پڑھنے والے تمام اثرات میں ان کی بی بصیرتی شامل ہے۔ آج فلسطین میں شہید ہونے والے بے گناہ مسلمانوں کی شہادت میں بھی ان کی بے بصیرتی موجود ہے۔ آج عالم اسلام کی یہ جو ذلت اور پستی کا عالم ہے، اس میں بھی ان کی بے بصیرتی شامل ہے۔ ان کے اس لمحے کی بے بصیرتی نے اسلام پر اتنے عظیم مصائب ڈالے۔ آج دیکھیں عزیزان محترم، تاریخ کے حساس مرحلوں پر قوموں کی بے بصیرتی ان کو اور ان کے آئندہ آنے والے نسلوں کو ہمیشہ پشیمانی اور ندامت پر مجبور کرتی ہے۔ یہ درس ہے تاریخ کا عزیزان محترم ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے کہ ہم آج اس دور میں یہ ثابت کریں کہ ہم بابصیر ہیں۔ آج تاریخ کی تحلیل کر کے تاریخ میں حق اور باطل کو پہچان کر یہ ادعا کرنا آسان ہے کہ ہم زمانے امیر المؤمنین میں ہوتے تو حتماً امیر المؤمنین کے ساتھ ہوتے۔ نہ عزیزان محترم، یہ ادعا آسان ہے لیکن ثابت یہ بات آپ کی سچی تب ہی ہوگی کہ جب آپ اپنے زمانے میں بصیرت کا مظاہرہ کریں، جب آپ اس دور میں حق اور باطل کو پہچانیں اور حق کا ساتھ دیں تو تب آپ اپنے آپ کو بابصیر کہہ سکتے ہیں۔ تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس فوز عظیم پر اس فوز عظیم تک پہنچتے۔ لیکن اگر آج اس دور میں
ہمارے اندر بصیرت نہیں تو پھر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زمانے امیر المؤمنین میں نہیں تھے، کیونکہ یہ خطرہ موجود تھا کہ یہ بے بصیرتی ان کی طرح ہمیں بھی لشکر باطل اور لشکر کفر کی طرف لے جاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، صراط مستقیم امام حق کو پہچاننے کے لیے، امام حق کی ہمراہی کے لیے صرف عبادت اور زہد اور تقوی کافی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ضرورت نہیں، کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ بصیرت شرط لازم ہے ان چیزوں کی۔ بصیرت کا ہونا ان چیزوں کے لیے، ان چیزوں کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو یہ تقوی، یہ شجاعت اپنا اثر نہیں دکھا پاتی۔ آپ دیکھیں گے تاریخ عالم میں وہی قومیں زندہ ہیں جو بابصیر ہیں۔ آج اس دنیا میں دیکھیں کہ تاریخ میں اور اس دنیا میں بھی وہی افراد، انہی افراد کا نام زندہ ہے جنہوں نے تاریخ کے حساس مراحل میں بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو الفضل العباس ان افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ جب تاریخ کا ایک حساس مرحلہ، جب حق اور باطل کے دو راہیں پر آئے تو انہوں نے بصیرت کا مظاہرہ کیا اور حق کا انتخاب کیا۔ جب شمر حضرت عباس کو امان نامہ لے کر حضرت عباس کے پاس آئے تو حضرت عباس نے، اس وقت حضرت عباس حق اور باطل کے دو راہیں پر تھے، لیکن ان کی بصیرت نے انہیں امام حق کی طرف، بصیرت ان کی انہیں امام حق کی طرف لے آئی۔ اسی طرح دیکھیں تاریخ میں ہم مالک اشتر جو اصحاب امیر المؤمنین ہیں، ان میں سے بھی سب سے زیادہ جو شخصیت شہرت رکھتے ہیں وہ مالک اشتر کی شخصیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مالک اشتر کی کون سی ایسی صفت تھی کہ جس کی وجہ سے خود اصحاب امیر المؤمنین میں بھی مالک اشتر کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ خود امیر المؤمنین فرماتے ہیں، مالک کی صفت بیان کرتے ہوئے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مالک جہاں پر تیز چلنا ہو، مالک وہاں پر آہستہ نہیں چلتا، جہاں پر آہستہ چلنا ہو مالک وہاں پر تیز نہیں چلتا۔ یہ علامت ہے مالک اشتر کی بصیرت کی وجہ، بصیرت کی، کہ جس کی وجہ سے مالک کو اصحاب امیر المؤمنین میں اتنا عالی مقام حاصل ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آج بھی دیکھیں عزیزان محترم، عصر حاضر میں بھی جب ہم شخصیات کا، افراد کا مقایسہ کرتے ہیں تو بعض افراد معاشرے کے عام سطح سے، عام لیول سے اٹھ کر جو اوپر آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صنف میں ہوں، آپ دیکھیں ان کی ایک خصوصیت یہی ان کی بصیرت نظر آتی ہے۔ تاریخ میں بہت سے علماء گزرے، بہت سے فقہا گزرے، شاید فقاہت میں، شاید تقوی میں، زہد میں امام خمینی سے زیادہ افضل ہوں گے، لیکن اس چیز نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو دوسرے مجتہدین پر، مراجع پر، فقہا پر فضیلت دی، وہ امام خمینی کی بصیرت تھی۔ یہ امام خمینی کی بصیرت تھی کہ جس نے امام خمینی کو دوسرے فقہا اور زہاد سے جدا کر دیا۔ یہ امام خمینی کی بصیرت تھی، یہ دشمن شناسی تھی، یہ دشمن کی پہچان تھی، دشمن کے سازشوں کی پہچان تھی کہ جس کی وجہ سے امام خمینی دوسرے فقہا سے جدا ہوئے اور پھر ان کے نائب اور حضرت آیت اللہ عظمیٰ علی خامنائی رہبر معظم انقلاب، ایک صلوات پڑھیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ محمد
جس چیز نے رہبر معظم انقلاب کو بھی دوسرے مراجع سے جدا کیا ہوا ہے، جس چیز نے ان کو بھی امتیاز بخشا ہوا ہے، وہ بھی ان کی بصیرت ہے۔ آج دنیا کے تمام خواہ ان کے مخالفین ہی کیوں نہ ہوں، وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بہت ہی بابصیر شخص ہے۔ امریکہ کی ایک سابقہ وزیر خارجہ تھیں کونڈالیزا رائس، وہ کہتے ان کا میں نے بیان پڑھا تھا کہ ہم جب بہت زیادہ ٹائم لگا کر کوئی پالیسی کوئی پلاننگ بناتے ہیں تو رہبر معظم، یہ ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں عزیزان محترم، ایک تقریر کے ذریعے سے ہماری پوری پلاننگ جو ہیں وہ باطل کر دیتے ہیں۔ یہ بصیرت ہے اس شخص کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران کو بھی جو فوقیت اور فضیلت حاصل ہوئے ہے، جو مرتبہ اور دنیا والوں کے سامنے احترام حاصل ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی رہبر معظم انقلاب اور ان کی بصیرت اور خود ایرانی عوام کی بھی بصیرت شامل ہے۔ پچھلے دنوں رہبر معظم نے بھی یہ بات فرمائی کہ دشمن نے یہ سوچا تھا، یہ فکر کیا تھا کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو عوام بھی حکومت کے خلاف بغاوت کرے گی، لیکن ایرانی قوم نے بصیرت کا مظاہرہ کیا، دشمن کی سازش کو سمجھے اور اس نظام کی حکومت کی، اپنے ملک کی حکومت کی۔ آپ دوسری جانب دیکھیں کہ جب شام میں اس دہشت گرد گروہ نے حملہ کیا تو لوگوں نے سوچا کہ جب یہ حکومت چلی جائے گی تو یہاں پر دودھ کی نہریں بہیں گی، اور آج حالت دیکھیں کہ جب قومیں بے بصیر ہوں تو وہ اپنے ہاتھوں ہی مصیبتوں کا شکار ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ درس ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور پھر ہم نے آج اپنی بصیرت کا اظہار کرنا ہے، آج ہم نے مظاہرہ کرنا ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، گلگت بلتستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہم میں بھی بصیرت کے آثار جو ہیں وہ کم ہی نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے حساس مراحل پر ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں معلوم سستی دکھائی یا بے بصیرتی کا مظاہرہ کیا، ان کے بعض اقدامات آج ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہمارے بزرگوں کی حمایت اور شراکت سے ہٹایا گیا تھا، آج وہ ہمارے ہی گلے پڑا ہوا ہے۔ آج اس کی وجہ سے ہم بے شمار مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، اور پھر ہر عصر میں، ہر دوران میں، ہر زمانے میں قوموں کو ایسے مراحل پیش آتے ہیں، بابصیر قومیں ہوتی ہیں کہ جو آئندہ نگری کرتی ہیں، جو آج بنائے جانے والے قوانین کا آئندہ ہونے والے اثر کو ادراک کرتی ہیں۔ آج بھی بہرکیف یہ سننے میں آتا ہے، آج بھی بعض ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور بعض تو شاید بن گئے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کچھ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جیسے ہی قوانین ہیں، ان کا اثر بھی اس خطے میں بسنے والے تمام لوگوں پر، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس خطے میں بسنے والے تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر اس کے بھی بہت برے اثرات ہوں گے۔ لیکن آج دیکھیں تو باتیں سب کر رہے ہیں، نہیں معلوم بے بصیرتی ہے یا عدم شجاعت ہے کہ کوئی اقدام کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو چند اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، باقی قوم جو ہے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے عزیزان محترم اس کے اثرات کیا ہیں، آج ہم جانچیں، آج پرکھیں، اگر اس کے اثرات ہماری قوم اس گلگت بلتستان میں بسنے والے لوگوں کے اوپر اسٹیٹ سبجیکٹ رول جیسے اثرات ہیں، تو ہمارا سکوت، ہماری خاموشی نہ صرف ہمارے اپنے ساتھ خیانت ہوگی بلکہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی خیانت ہوگی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے ان چیزوں کو سمجھیں
اور پھر اس کے مقابلے میں جو اقدام اٹھانا چاہیے وہ بھی اٹھائیں۔ بصیرت بھی تنہا کافی نہیں ہے، شجاعت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ حق اور باطل کو سمجھ کر حق کے راستے میں آنے والے پریشانیوں کو، حق کے راستے میں آنے والے پریشانیوں پر صبر کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں تو پھر یہ بصیرت بھی سود بخش نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ آپ کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ بصیرت کے ساتھ ساتھ شجاعت بھی ہونا ضروری ہے عزیزان محترم۔ تو آج اس عصر میں ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم بابصیر ہیں، ہم شجاع ہیں، اور بعض دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے عزیزان محترم جب ہم اپنی قوم، اپنی ملت کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو افسوس بھی ہوتا ہے۔ آج دیکھیں جہان میں، پورے عالم میں عدل کا پرچم تشیع کے ہاتھوں میں ہے۔ آج دنیا میں یہ تشیع ہے جو عدل کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج ایران، حزب اللہ والے، یمن والے فلسطینیوں کی خاطر، ان پر ہونے والے ظلم کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمارا حال دیکھیں، ہم ہمارے اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر بھی خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزان محترم۔ آپ کے بے شک سے یہ کام حل ہونے، یہ مشکل حل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ عدل کے راستے پر انشاءاللہ میں آئندہ مجالس میں اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ انسان کے لیے یہ سعادت ہے کہ وہ عدل کی خاطر، وہ مظلوموں کے حقوق کی خاطر قربانی دے۔ آج حزب اللہ والے، ایران والے فخر کر رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی خاطر، مظلوموں کی خاطر قربانی دے رہے ہیں۔ اگر اس بل یا اس قسم جیسے دوسرے آئندہ آنے والے بلوں کا تشیع پر کوئی اثر نہیں بھی ہوتا تو تب بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی عزیزان محترم، بحیثیت شیعہ علی ابن ابی طالب ہونے کی، کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ فرمان ہے مولا کا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ یہ نصیحت ہے بستر شہادت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اپنے شیعوں کو کہ ظالموں کے خلاف قیام کریں اور مظلوموں کے یار اور یاور بنیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر ہم پر ظلم نہ ہو تب بھی ہم اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن یہاں پر ہم خود بھی اس ظلم کے اثرات ہمارے اوپر بھی مرتب ہو رہے ہیں، اس کے باوجود خاموش رہنا، اس کے باوجود ساکت رہنا واقعاً یہ جائے تعجب ہے، جائے افسوس ہے۔ ہمیں آج اس دوران، اس عصر میں یہ ثابت کرنا ہے اپنے امام کو کہ ہم بابصیر ہیں، ہم شجاع ہیں۔ میں نے مجالس میں یہ بات عرض کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ علاقے جو زمانے، جو ظہور امام کے ساتھ مختص ہیں، یہ ایران، شام، لبنان، فلسطین، ان جگہوں میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ دیکھیں ان کی ایک اہم ترین خصوصیت یہی ہے، بصیرت اور شجاعت ہے۔ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، بصیر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، اقدام سے بھی نہیں کتراتے۔ جب بات سمجھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں تو حق کے لیے کھڑے ہونے سے بھی نہیں کتراتے، چاہے اس راستے میں ان کو شہادت ہی نصیب کیوں نہ ہو۔ تو یہ عزیزان محترم آج ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے زمانے میں، ہم اپنے علاقے میں عدل کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ آج بہت سارے دوست خواہش مند، آرزو مند ہوتے ہیں کہ ہم بھی لبنان اور شام اور فلسطین میں جا کر دشمنوں کے خلاف لڑیں۔ آج یہیں پر ظلم اور ظالم موجود ہے، آپ کا میدان، آپ کی کربلا یہی ہے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے وظائف سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں بصیرت اور شجاعت عطا فرمائیں۔
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ جب قافلے امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہونے لگا تو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جو اس قافلے میں امام کی ہمراہی نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی نیابت میں اپنی 2 نشانیاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھجوائیں، اور جب عشر عاشور اصحاب شہید ہو چکے اور امام حسین کے خاندان کے افراد کی شہادت کا وقت آیا تو ایک وقت حضرت اون و محمد بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اذن جہاد لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بہن کی یہ 2 نشانیاں آئیں تو امام نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جانے سے روکا جائے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خود ان کی سفارش کی امام حسین کے پاس آ کر کہ ان کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ شاید آپ کے شوہر عبداللہ راضی نہ ہوں ان کی شہادت پر، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہی نے ان دونوں کو بھجوایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جب حسین کے خاندان پر سخت وقت آئے تو حسین کے بیٹوں سے پہلے میرے یہ 2 بیٹے شہید ہوں۔ امام حسین حضرت اون و محمد کو اذن جہاد دیتے ہیں، یہ 2 جوان میدان میں جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اور جب شہید ہوتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ان کے جنازوں کو لے کر خیموں کی طرف آتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کوئی دوسرا شہید آتا تھا تو مخدرات عصمت ان کے استقبال کے لیے جاتی تھیں، اور ان میں سب سے آگے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بیٹے شہید ہوئے تو حضرت زینب خیموں سے باہر نہیں نکلتی ہیں، کہیں حسین کی نظروں میں ان کی نظریں پڑیں اور امام حسین شرمندگی کا احساس کریں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔